خوش قسمتی ہماری کہ ہم کریمہ اہل بیت کی بارگاہ، تو میں چاہتا ہوں چند لمحے مولا حسن کی بارگاہ میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اوقات نہیں کہ اس بادشاہ کے فضائل پڑھوں جو وقت کا محمد بھی ہے اور علی بھی۔ حسین جیسے بھائی کا امام بھی، سلامت رہے۔ ارتضا بھائی کہہ رہے ہیں حسین جیسے بھائی کا، جو حسین کا امام ہو اسے حسن مالک سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ ایسے کیوں نہ کہہ دوں کہ چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں۔ آپ بیدار ہو گئے، آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، تو اپنی عبادت کا بابا جی پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اور میری عبادت کا پہلا فکرہ اس قابل ہے کہ اگر جبریل کے ماتھے پہ بھی لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن فقیر کا کام ہے خیرات لینا، اور فکرہ یہ ہے کہ جو رسول کو اب طریقے تانوں سے نجات دلائے اسے حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ جو رسول کو اب طریقے تانوں سے نجات دلائے انہیں مولا حسن کہتے ہیں۔ کائنات آدم و عالم میں جتنا بھی حسن ہے، جو حسن سے بھیک مانگے اسے حسن کہتے ہیں۔ کائنات میں حسن ہے، رسول کے بیٹے کی جوتی کی خیرات ہے۔ مقام و مرتبہ کچھ نہیں چاہیے، مقام و مرتبہ کچھ نہیں چاہیے، بس میرے مولا تیرا آسرا چاہیے۔ مقام و مرتبہ کچھ نہیں چاہیے، بس میرے مولا تیرا آسرا چاہیے۔ دیکھ کے تخت حکومت حسن یہ بولے، اے بھکاری تجھے اور کیا چاہیے۔ کیا بات ہے، دیکھ کے تخت حکومت حسن یہ بولے، جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہیں پنجتن، جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہیں پنجتن، اس کی نظر کو نور کا منظر دکھائی دے۔ میرے خدا تجھے علی اکبر کا واسطہ اس مجلس میں تجھے حسن دکھائی دے۔ دربار مصطفیٰ کا ایسا دربار ہے جہاں سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ ذلیل شام ارتضا، اسے کبھی میں نے امیر شام نہیں، ذلیل شام مدینہ رسول مسجد نبوی میں سارا دن خیرات بابا جی بانٹتا رہا۔ مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے فرزند رسول مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس نے کہا کہ جتنا سارا دن بانٹا ہے اتنا اکیلے حسن کو دے دو، میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اس پیر بارش علی دولت کا ڈھیر لگ گیا، فرزند رسول نے نماز ادا کی، وارث سے نماز ادا کی، اور جب میرے بادشاہ واپس بیٹھے، بولو یا نہ بولو میں بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کا، وارث سے نماز واپس بیٹھے، اسی کے ایک نوکر نے میرے بادشاہ کی نالین کو سیدھا اسی کے ایک نوکر نے بادشاہ کی جوتی کو نالین کو مطلب سیدھا کیا۔ فرزند رسول نے، فرزند زہرا نے دیکھا، اس کے نوکر کو بھی دیکھا، دولت کے ڈھیر کو بھی دیکھا، اور فرزند زہرا کہتا ہے یہ دولت تو اٹھا لے۔ حسن کی خیرات میں کی جھولیوں کو اٹھا دے گا تو حسن کی خیرات میں بولے، کہا یہ دولت کا ڈھیر تو اٹھا لے۔ چیمہ ذلیل شام جب بھائی پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں کہتا ہے امیر حسن میرے ہی نوکر کو اتنی دولت عطا کر دی، میرے ہی نوکر کو۔ فرزند رسول اٹھتے نہیں، چلتے ہوئے نبی کے بیٹے کہتے ہیں تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا
ملے پتھرا تیرا دل ذوق کرامات کیا ملے مولا علی سے مانگ کہ کل مختار ہے یہ منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے یہ ہمارے سلامت رکھیں ہائے نبی ایک فاطمہ کا بیٹا ہندا کا واہ واہ تو ہندا کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں امیر حسن ہوں امیر کا امیر بیٹا ہوں اچھا مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد امجد کا فرمان جملہ پڑھنا چاہتا ہوں میرے سامنے آدم تشریف فرمائے اور سارے زبار میرے مولا کی تشریف فرمائے بابا جی کہا کہ آپ کے علی سے امجد کا فرمان ہے کہ القرآن و معالی معالی و معال قرآن قرآن مولا علی کے ساتھ ہے اور علی بادشاہ قرآن کے ساتھ ہے پھر قرآن کیوں پڑھتے ہیں عبادت قبول امیر صاحب خان جیسے جاتے ہو پھر قرآن کیوں پڑھتے ہیں امیر حسن سے پوچھ ایسے کیوں نہ کہہ دوں کہ اہل ذکر سے پوچھا جا رہا بسم اللہ لازم قرآن مولا علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ پھر آپ قرآن کیوں پڑھتے بھائی توجہ ہے آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں جو امیر حسن بادشاہ نے جواب دیا جب پوچھا گیا حدیث سنا کر کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ پھر مولا آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں اتنا کہنا تھا امیر حسن کہتے ہیں جا سن سمجھ اور یاد رکھ اور دنیا کو بتانا ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں قرآن ہمارے چہرے کی زیادہ کیا بات ہے کیا بات ہے اب علی صاحب جملہ شہید کا پڑھنا چاہتا ہوں کتنا کہا کرتے تھے علی بے نیاز اللہ کا بے نیاز نمائندہ ہے کوئی مانے علی تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے کسی کے پڑھنے سے علی پڑھتے نہیں اور کسی کے نہ پڑھنے سے علی تھکتے نہیں لیکن یہ اٹل حقیقت ہے پوری دنیا میرے علی کو چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے سارا قرآن بھی طاہر ہیں یہ بھی طاہر ہے اور یہ جو قرآن ہے بھی پڑھے جی یہ عام کتاب نہیں ہمارے پاس یہ بڑی عظیم کتاب ہے قرآن کے بہت زیادہ فضائل ہیں یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ طاہر بھی ہے یہ جو قرآن رمضان پہ ہمارے پاس ہے یہ مطہر بھی ہے یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ حکیم بھی ہے یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ مجید بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ قرآن بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے بابا جی یہ معجزات بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی حجت بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ مستند بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ مسند بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ سند بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ ہدایت بھی دیتا ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ شفا بھی دیتا ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ قرآن کا منسوخ کرنے والا بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ انجیل کا منسوخ کرنے والا بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ زبور کا منسوخ کرنے والا بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس میں لفظ قرآن کو 70 مرتبہ آیا ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس میں کل 7 صورتیں ایسی ہیں جو اعزاز سے شروع ہوتی ہیں یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس میں کل 5 صورتیں ایسی ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ 110 حصے جو مختلف دور میں مختلف انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں ان کا منسوخ کرنے والا بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ خطیب بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ خطاب بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ چشمہ بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ 7 چشمہ بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ قول فیصل بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ آخر میں فیصلہ کرنے والا بھی ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے جب یہ عرش پہ ہوتا ہے تو لوح المحفوظ کی امانت ہوتا ہے یہ قرآن جب پیغمبر کے قلب میں نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کی صداقت ہوتا ہے یہ قرآن جب کوفہ کے منبر پہ نبی مولا علی سے پھوٹے تو میرے مولا
ہوگا پڑھنے سے جوید کیونکہ عمران شاہ جی علی جملہ ولی جملہ کتابوں سے نہ ڈھونڈو ماں کی شرافتوں سے ملتا ہے علی جملہ ولی جملہ ہماری کتابوں سے نہیں ملتا اماں کی شرافتوں سے ملتا ہے کیونکہ قرآن بھی طاہر ہے مولا علی بھی طاہر قرآن بھی مطہر مولا علی بھی مطہر قرآن بھی پاک علی شامل پاکن تھا قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر قرآن میں سورہ الحمد ہے علی صاحب لواء الحمد قرآن بھی پاک ہے علی شامل پاکن تھا یہ امیر حسن کی مجلس جو وقت کا قرآن ہے بولتا کہا کہ تو ہندا کا بیٹا ہے میری خیرات دے تو ہندا کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا اچھا یہ کہتا ہے پھر میں دعوت دیتا ہوں شام تشریف سامنے فرزند رسول کبھی بھی کسی کی دعوت کو ریجیکٹ نہیں کیا مول حسن گئے اس نے اعلان کروا دیا فرزند رسول میرے دربار میں موچی کا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا بات لمبی ہو جائے کتنی عقیدت سے وہ نالین بنا تھا کتنی عقیدت سے وہ بادشاہ کی نالین بنا تھا بادشاہ کہے بلند درود پڑھ دے محمد دربار سجا اور اس نے کہا کہ جب بھی فرزند رسول آئے احترام کوئی نہیں کرے لیکن جسے اللہ احترام دے دنیا کا زمین کیسے روک سکتا جیسے ہی دربار بھرا ہوا لوگوں کا رش تھا کیونکہ نبی کے بیٹے تشریف لا رہے جب میرے بادشاہ نے دربار میں پہلا قدم رکھا اس کے جویل میں روکا ہوا تھا بادشاہ کا پہلا قدم رکھنا تھا تاریخ کہتی ہے مجمع نے خود بھی کھڑا ہو گیا خود بھی احترام کے لیے کھڑا ہو رستہ ملا فرزند رسول تشریف لائے بیٹھے اس کے وائز کرتے رہے اور جب امیر حسن کی باری آئی میرے مولا کا خطبہ ہے رضا پہ خطبہ دیا میرے مولا تو خطبہ ہے کہ بڑے پیارے پیارے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور جس معصوم نے جب کبھی بھی خطبہ دیا ٹھیک ہے جب کبھی خطبہ دیا سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا چاہے وہ کربلا کے میدان میں 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر بھی کیوں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پھر نبوت اور پھر اپنی ولایت کو بیان کیا امام حسن بادشاہ نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کیا کہ میں اس کی بہترین مخلوق ہوں ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا پھر اپنی نانا کا تعارف کروایا اگلا جملہ ولایت کا پڑھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے وہ آپ کی دعا چاہتا ہوں عزادار ہے زبار ہے میرے سامنے اور زبار عام نہیں بن جاتا اور زبار آپ جتنے میرے سامنے تشریف فرمائے فخر کریں آپ زبار اللہ جب کبھی کسی پہ عمران شاہ جی بابا جی کرم کرنا چاہے نا انسانوں میں سے اپنی مخلوق میں سے پیر پارش کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے انسان بنا دیتا تازہ زوار اپنی عظمت کا جملہ پڑھتا ہوں جب اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے انسان بننا بڑی بات عام بات نہیں مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہت لوگ ایسا ہے جو چل پھر رہے ہیں حقیقت میں مردہ ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں لیکن وہ زندہ ہے مخلوق میں سے اللہ جب کسی پہ کرم کرنا چاہے تو پھر اسے انسان بنا دیتا ہے اور انسانوں میں سے اللہ کسی پہ کرم کرنا چاہے تو پھر اسے مسلمان بنا دیتا ہے انسانوں میں سے انسانوں میں سے جب اللہ کسی پہ کرم کرنا چاہے پھر اسے مسلمان بنا دیتا ہے اور جب مسلمانوں میں سے اللہ کسی پہ کرم کرنا چاہے تو پھر اسے مومن بنا دیتا ہے پھر اسے مومن بنا دیتا ہے اور جب مومن
महल्ले वाले थोड़ी तवज्जो करना। मखलूक पे करम हुआ तो इंसान बना, इंसानों में करम हुआ तो कलमे की तौफीक मिल गई, कलमे की तौफीक मिली तो अली वलीयुल्लाह की तौफीक मिल गई, अली वलीयुल्लाह की तौफीक मिली तो अल्लाह ने अज़ादार बना दिया। मुझे इस ज़िक्र की कसम है, जब अल्लाह अज़ादारों में से किसी पे करम करना चाहे तो फिर ज़फ़ार बना देगा। फिर ज़फ़ार बना देगा। आपके छठे मौला से पूछा, एक बंदा आया, हज की बड़ी अजमत है, काम नहीं करना चाहिए। आवाज़ बुलंद कहा मौला मैं पेशे से ताजिर हूँ, मौला मैं 19 मरतबा हज करने गया। मौला हर मर्तबा जितना मेरे पास माल होता था सारा मालिक की बारगाह में लुटा देता। पैदल जाता, सफर की मुश्किलात, प्यास की शिद्दत, भूख सब कुछ बर्दाश्त करता। ऐसे मैंने 19 हज किए। उसके दिल में था मौला अजर कि तूने कितना बड़ा काम किया। वो बार बार कहता रहा, इमाम एक ही जुमला आगे से कहते, तू मेरे जद की ज़ियारत को नहीं गया। नाम किया है बैत किताब का नाम, तू मेरे जद की ज़ियारत को नहीं गया। कहा मौला मैं हज में गया, बैतुल्लाह के पास गया, 19 हज किए, पेशे से ताजिर हूँ, हर मर्तबा सारा माल लुटा देता अल्लाह की राह में। 19 ऐसे हज किए। कहा अच्छा तू अजर चाहता है कितना है? उस वक्त आपके सच्चे आका सादक आले मोहम्मद कहते हैं बिल्कुल इसी तरह, एक मर्तबा और हज को जा, मेरे जादू हुसैन की कब्र के एक बोसे के काबिल है। हुसैन की कब्र के एक बोसे के काबिल। मौला मसला खुतबे की बारी है, जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जब मौला की बारी, मौला ने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया, नाना की नबुव्वत को बयान किया, अब मौला ने वलायत को बयान करना चाहा। अब मौला ने वलायत को पढ़ा और फरमाया तू मुझे क्या जानता है, मैं आदम में अव्वल का बेटा, मैं नूह अव्वल का बेटा, मैं हुस्ने अव्वल का बेटा हूँ। तो जुमला पढ़ना आपसे दुआ चाहता हूँ ज़बारों से, अदादारों से। मौला अमीर हसन कहते हैं हम वो हैं जो दिन को रात कर देते हैं, हम वो हैं जो शाम को अराक कर देते हैं, अराक को शाम कर देते हैं। आप तवज्जो करना, एक मर्तबा अमीर हसन कहते हैं तू मुझे क्या जानता है, मैं उसका भी बेटा हूँ जो शबे मिराज पर्दे के बाहर था, मैं उसका भी बेटा हूँ जो पर्दे के। तू मुझे क्या जानता है, मैं उसका भी बेटा हूँ जो शबे मिराज पर्दे के बाहर था, मैं उसका भी बेटा हूँ जो पर्दे के। मुझ में एक बंदा उठा, कहा हसन ये किसकी कुदरत बता रहा है? ना इमाम ने मुसल्ला बिछाया, इमाम की पावर बताना चाहता हूँ। वो बोल रहा था एक मर्तबा फर्जंदे रसूल ने मुड़ के देखा और फकत इतना ही कहा तू बंदों के मजमे में कैसे सलामत रहे। एक मर्तबा वो वापस पलटी, या इमाम ने कहा रुक जा, अपनी पूरी सजा सुन के जा। एक मर्तबा इमाम ने कहा फकत तेरी ही मैंने एक जेल से नहीं बदली, तेरे घर वाली को तेरा घर वाला बना दिया। क्योंकि वो अराक की थी, ये
یہ شام کا تھا، امام کے جملے تھے، ہم عراق کو شام کر دیتے ہیں، شام کو عراق کر دیتے ہیں، تو مولا نے شام میں کر کے بٹھایا، شامی کو عراق بنا دی اور عراق والی کو شام والا بنا دیا۔ امیر حسن ہے، بڑے فضائل ہیں مولا، بڑی عظمت محمد صلوات بہت پیارا پڑھنے والے عالم دین سیدزادے تشریف لائے۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ دعا پھر کر رہا ہوں اپنے استاد محترم کے بچوں کے لیے۔ الحسن والحسین، آپ جتنے سید ہیں اگلے جملے پہ گریے کی آواز ہوگی۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ بابا جی ہیں دونوں بیٹے رسول کے، دونوں جنت کے سردار، لیکن ایک کو امیر حسن کہتے ہیں، ایک کو غریب حسین۔